الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. हमा किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جس مالک نے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے چپائے عطا کیے ہیں جو اس کی راہ میں ہم قربان کرتے ہیں، کھانے کے لیے وافر مقدار میں حلال رزق عطا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ حج کے ایام چل رہے ہیں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے افضل ترین ایام میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل نفع سے خالی نہیں ہے۔ فَأَكْثِرُوهُنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اس کا ورد کیجیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العزت کی کبریائی کے بول بولیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دنیا میں سب سے یہ قیمتی عشرہ ہے، اس میں کیا ہوا عمل بہت قیمتی ہے۔ حاجی حج پہ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جن کو یہ شرف ملا، اللہ رب العزت کے ہاں اگر وہ مقبول ہوئے تو اس کی جزا اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جنت رکھی۔ یہ اسلام کا 5واں رکن بھی اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ 9 عرفہ کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ 1 دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یوم عرفہ کے بعد یوم النحر، یہ قربانیاں پیش کرنے کا دن، اللہ رب العزت کے ہاں اس دن کی بھی بڑی مقبولیت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی اس ملاقات میں آپ سنیں گے قربانی ہو تو ایسی ہو۔ دنیا میں ایک مثال اللہ رب العزت نے سیرت ابراہیم کی روشنی میں پیش کی ہے۔ سورہ الصافات کے اندر عظیم باپ، عظیم بیٹا، بڑی عظمتوں کا مالک باپ ہے، بڑی رفتوں کا مالک بیٹا ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر لیا تھا۔ ایک مومن کی پکار میں آپ نے سنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر دعائیں کی، اور مایوسی نہیں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت بیٹا عطا کرتے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، جس کی بنیاد بنی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دینا۔ اللہ ہم بھی دعا گو ہیں، جن کے ہاں اولاد ہے اللہ انہیں نیک بنا دے، اور جن کے ہاں بیٹے نہیں اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، مانگ کر لینے والا بیٹا، جس نے دیا اس نے مانگ لیا۔ حالت نیند ہے، سورہ الصافات ہے، 23واں پارہ ہے۔ مالک ارض و سما عظیم باپ کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں، قربانی ہو تو ایسے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، قال یا بنی انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
اے میرے بیٹے میں تجھے حالت نیند میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، تیرا اس میں کیا مشورہ ہے؟ قربانی ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کے وفادار نے وفا کر کے دکھائی، اللہ رب العزت کے وفادار نے وفا کر کے دکھائی ہے۔ وفا ہو تو ایسی ہو۔ بیٹے کو رب کی اطاعت میں شامل کرنا چاہا۔ میں نے بیٹا دیکھا ہے کہ تجھے میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا بھی بردبار تھا، سمجھدار تھا، اللہ رب العزت نے علم اور حلم سے نوازا ہوا تھا، جس کو ربی حبلی من الصالحین کہہ کر مانگا تھا۔ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت؟ کس نے سکھلائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن کی عمر میں کہتے ہیں ابا جان افعل ما تؤمر، آپ ایسے ہی کریں جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ باپ اور بیٹے کا یہ جو رشتہ ہے کتنا انمول ہے۔ اب یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے یہ کتنی، آپ تصور میں دیکھیں، کس قدر آپ کا اکلوتا بیٹا ہو، وہی واحد سہارا ہو، اور پھر آپ کے ہاتھ پہ چھری ہو اور آپ رب کے سامنے اس کو قربان کرنے لگے ہوں، کیا دل پہ بیتے گی؟ لیکن ہچکچائے نہیں، قربانیوں کا بڑا لمبا سلسلہ ہے، قربانیوں کا سفر جاری ہے، امتحان ہی امتحان ہے۔ کہا ابا جان افعل ما تؤمر، ایسے کریں جیسے آپ کو حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا میں صبر کرنے والا ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں۔ عہد وفا میں سیرت اسماعیل سے یہ سبق ملتا ہے، اگر کسی نے وفا سیکھنی ہو، کسی نے اطاعت سیکھنی ہو، کسی نے والد کا حکم ماننے کی مثال قائم کرنی ہو، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ باپ اتنا بھی ظالم نہیں ہوتا جس قدر ہم بیٹے ظالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج کے بچے اپنے والد کو ظالم سمجھتے ہیں، اپنے والد کو غاصب سمجھتے ہیں۔ انہیں سیرت اسماعیل سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے صبر دے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، میں نے اسے لٹایا ہے، جبین ماتھے کے بل لٹایا ہے، اور اللہ رب العزت سے مجھے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم ٹھہر جائیے، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کو، اپنے نیکوکاروں کو ایسا دنیا میں صلہ دیتے ہیں، انہیں ایسے ہی نواز دیتے ہیں۔ بڑی نوازشات ہیں، بڑی نوازشات ہیں۔ پہلی نوازش سنیے، رب سے مانگا تھا، اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ بھی نیک دیا۔ یہ رب کی نوازش نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر اللہ رب العزت نے خوبصورت نوازا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر جب رب نوازتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ تو نے دیا ہے، میں نے تجھ سے مانگا ہے، اب تو نے مانگا ہے، تیرے راہ میں دے رہا ہوں۔ کہا یہی اصل قربانی ہے، یہی فلسفہ قربانی ہے، یہی مقصد قربانی ہے، یہی تیرا ذہن ہونا چاہیے، یہی تیرا جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم۔ سورہ الصافات ہے، سورہ الصافات 23واں پارہ پڑھیے۔ سلام، آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام علی ابراہیم ہے، اس وقت بھی سلام علی ابراہیم ہے، اور قیامت تک رہے گا سلام علی ابراہیم۔ بھائی جب بندہ قربانی پیش کرتا ہے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے،
قربت الہی کے اللہ کے قریب آنے کے لیے بندہ اپنا محبوب مال پیش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ رب العزت سے سلامتیاں آتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات آتے ہیں، اس کی طرف سے نوازشات آتی ہیں۔ کہا تو میرے نیک بندوں میں سے ہے، عبادنا المؤمنین، تو میرے مومنین بندوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومن بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ سامعین حضرات، حج کے ایام چل رہے ہیں اور حاجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے رب کی توحید کی صدائیں لگاتا ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس پر قربانی فرض کی ہے، یہ قربانی دے گا، صاحب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس پر قربانی فرض ہے۔ کہا اگر قربانی نہیں دیتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود یہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ میری عیدگاہ میں شامل نہ ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے سیدنا محمد الرسول اللہ، آخری نبی، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے کریم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، 10 سال تک اپنے ان ہاتھوں سے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے ان لوگوں کو جو قرب چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے ان لوگوں کو جو رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت رب کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے لبریز ہے، ان کی پوری زندگی میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ہے، اور آزمائش بیٹے کی صورت میں تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہا میں نے جب اسے کہا دے تو پھر اس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، اس کے بدلے میں میں نے نوازا اسے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبیحہ عطا کیا جو مینڈے کی شکل میں تھا، جو دمبے کی شکل میں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوازش ہے۔ جب بندہ رب کی راہ میں قربانی دینے پہ تل جاتا ہے، کہتا ہے جان دی ہوئی تیری ہے، تیرے ہی راہ میں دیتا ہوں، اور یہ زبان حال سے کہتا ہوں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ یہ میری نمازیں پڑھنا، یہ میرا قربانیاں دینا، یہ میرا جینا اور یہ میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ سارا تیرے لیے ہے کیونکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قربانی ہو تو ایسی ہو کہ بندہ رب جب جانور کو پیش کرتا ہے تو کہتے اللہ جس طرح یہ تیرے راستے میں، تیرے راہ میں، تیری خاطر قربان ہو رہا ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بھی اس طرح قبول فرما لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کے اصول بیان کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقرب بہ الی اللہ تعالی، دنیا میں رہنے والوں اللہ کا قرب، اللہ کی قربت، اللہ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون سا سبب ہے؟ من ذبیحۃ وغیرہا، وہ کبھی اللہ کا قرب، اللہ کے راہ میں ذبیحہ پیش کر کے، یعنی اللہ نے گائے دی ہے وہ گائے کو ذبح کرتا ہے، کبھی گائے کے بچھڑے کو ذبح کرتا ہے جو 2 سال کا دوندا ہے، اور اسی طرح کبھی وہ اونٹ کو نہر کرتا نظر آتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کبھی وہ بکرے پر چھری چلاتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کبھی وہ کسی بھیڑ کے بچے کے اوپر جو دوندا ہے اس کا چھری چلاتا ہوا کہتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زمین پر خون گرتا نہیں، اللہ اس کو پہلے مقبول فرما لیتے ہیں۔ کبھی یہ بندہ مومن قرب حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے،
کبھی یہ بندہ مومن قرب حاصل کرتا ہے رب العالمین کا سجدے کے ذریعے، کبھی یہ بندہ مومن قرب حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے حج کر کے۔ یہ حج کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے، یہ دعائیں کرنے والے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے، یہ توبہ استغفار کا اہتمام کرنے والے، یہ رب العالمین کے قریب ہیں، یہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے مقرب ترین بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، قربانی ہمیں سکھاتی ہے اخلاص کہ دنیا میں رہنے والوں خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، جس میں رب کی رضا شامل نہ ہو، ریاکاری شامل ہو، دکھلاوا شامل ہو، واہ واہ شامل ہو، سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں اپلوڈ کرنا شامل ہو، اور صرف شہرت شامل ہو کہ مجھے مل جائے، سٹیٹس مل جائے، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت مہنگی قربانی دی، بہت خوبصورت، واہ واہ کیا بات ہے۔ ایسے بندے کو فکر لاحق ہونی چاہیے ایسی قربانی اخلاص سے خالی ہے، اور اخلاص سے خالی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس کی دلیل آپ نے سنی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی، میری نماز میری قربانی للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے کہا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ پھر اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ جس طرح میرا نماز پڑھنا رب العالمین کے لیے ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح قربانی میں اخلاص کو اور اخلاص نیت کو شامل کرنا بھی میرے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ قربانی ہو تو ایسی ہو کہ انسان کرنے والا قربانی کرے تو اللہ رب العزت اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانیوں کے ایام میں وہ پرہیزگار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں پرہیزگاری کا درس دیا تھا، انہیں تقوی کا درس دیا تھا، انہیں خشیت الہی کا سبق دیا تھا، کہا تھا مجھ سے ڈر کے رہنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام کی کمائی سے بچنا، حلال مال میرے راستے میں پیش کرنا، یہ تقوی سے خالی ہوا۔ ایسی قربانی اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی ہو تو ایسی ہو جس میں تقوی شامل ہو، جو مجھے سبق سکھائے تو تقوی کا، جو مجھے بنائے تو متقی بنائے، میں حرام سے بچوں، حرام کا پیسہ شامل کرنے سے بچوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ فرماتے ہیں تیری قربانیوں کا گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا، تیری قربانیوں کا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، تیری قربانی کا اگر کچھ میرے پاس پہنچتا ہے تو یہ تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ اس دل میں تقوی کتنا ہے، اس دل میں خشیت الہی کتنی ہے، اس دل میں جذبہ اثار کتنا ہے۔ میں تو تیری چہرے کو نہیں دیکھتا، میں تیرے مال کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا مالدار ہے، میں تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا خوبصورت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بندہ مومن سن، میں نہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے مال کو دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں تیرے اعمال کو دیکھتا ہوں، تیرے دل کے احوال کو دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا چیز بیٹھی ہے۔ قربانی ہو تو ایسی ہو کہ کرنے والا متقی بن جائے، قربانی ہو تو ایسی ہو کہ کرنے والا مخلص بن جائے، قربانی ہو تو ایسی ہو کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو، قربانی کرنے والا ایسا ہو کہ اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہو، اطاعت و گزار، شکر گزار ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو نے بڑھاپے کی عمر میں، کبر کی عمر میں اور ضعیفی کی عمر میں، اس وقت کی عمر میں جو بے موسمی عمر ہے، اس وقت کی عمر میں کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، ناممکن عمر ہے، لیکن تو نے ممکن بنا دیا ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں، میں تیری کبریائی بیان کرتا ہوں، میں تیری تعریف کے گن گاتا ہوں، اس لیے کہ تو نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نوازا ہے، اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق جیسے بیٹے سے نوازا ہے، اور اسحاق کے بعد سیدنا یعقوب کا سلسلہ، پھر سیدنا یوسف کا سلسلہ، جد الانبیاء پیغمبر بنے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بنے۔ اللہ کے شکر گزار بندے، قربانی ہو تو ایسی ہو کہ کرنے والا جب کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی اس قابل بنا دے جن کے پاس ہمت طاقت نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہماری اس قربانی میں شامل فرما۔ محترم سامعین حضرات، قربانی کرنے والا سنت نبوی کے عین مطابق قربانی کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاف سنت کوئی بھی عمل جس کے ذریعے انسان رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اگر وہ شرع کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اس کے ہاں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ سنت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، تم میں سے جس بندے نے قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے قربانی کر لی، نماز سے پہلے، عید نماز سے پہلے جس بندے نے قربانی کر لی، نماز نہیں پڑھی، اس بندے نے سنت کو زندہ نہیں کیا ہے۔ بھائیو، یہ تو عید کی نماز ہے، جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، باقی فرائض کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قابل غور لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے۔ نماز، قل ان صلاتی پہلے نماز، فصلی لربک وانحر پہلے نماز۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، سنت کے مطابق قربانی نماز عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، پہلے نماز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازی بنائے، قربانی کرنے والا پہلے نمازی بنے۔ قربانی ہو تو ایسی ہو جو انسان کو نمازی بنا دے، قربانی ہو تو ایسی ہو جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والا سن، جو نماز سے پہلے کر لیتا ہے، فَلْيَذْبَحْ كَأَنَّمَا أُخْرَى، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ کوئی اور جانور کو ذبح کرے۔ اسی طرح یہ چار ایسے عیب ہیں قربانی کرنے والے کے اندر، اس کی ذات کے اندر بھی نہیں ہونے چاہیے۔ سیدنا علی کو کہا تھا، کان چیک کرنا، آنکھ چیک کرنا، کہیں کانا تو نہیں، کہیں کان میں سوراخ تو نہیں۔ کیا حکمت ہے، کیا سبق ہے؟ کرنے والے کو یہ پیغام ملتا ہے، بھائی اپنے کانوں کو دھیان کے ساتھ استعمال کیا کر۔ اگر بے عیب جانور نہیں ہے، عیب دار ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور تیری اگر کانوں میں عیب ہے تو گانے سنتا ہے، بے حیائی سنتا ہے، فحش گوئی سنتا ہے، اسی طرح حرام کاری دیکھتا ہے اپنی ان آنکھوں سے، اللہ رب العزت کے ہاں تیری کیسے مقبولیت ہوگی؟ جس طرح یہ جانور بے عیب ہونا اس کے لیے ضروری اور شرط ہے، حضرت انسان اولاد آدم کے لیے بھی بے عیب ہونا، گناہوں سے پاک ہونا نہایت ضروری اور واجب اور لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کرنے والا